السلام علیکم، میرا نام محمد شعیب پیس والا ہے۔ میں ریحان اسکول بیچ 24 کا اسٹوڈنٹ ہوں اور ٹیچر ٹریننگ کا جو ہے وہ کورس کر رہا ہوں۔ آج میں موجود ہوں مبارک کو اسلام آباد برانچ میں، جو ریحان اسکول کی بہت مشہور اور بہت اچھی ایک برانچ مانی جاتی ہے، اور یہاں پہ کافی سارے اسٹوڈنٹ بھی موجود ہیں۔ اور اس برانچ کو جو بنانے والے ہیں تو وہ میرے ساتھ موجود ہیں، اپنا تعارف وہ مجھے خود کرائیں گے۔ اور کیونکہ جب یہ اسکول اسٹارٹ ہوا تھا، بننا شروع ہوا تھا، تو میں نے یہاں پہ وزٹ کرا تھا، میں نے دیکھا تھا کہ اس کے کیا حالات ہیں۔ تو مجھے بھی نہیں لگتا تھا اس وقت کہ یہاں پہ یہ اسکول اتنا کامیاب ہو سکے گا، لیکن یہاں پہ جو ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں، ان کی محنت اور ان کی لگن، ان کی توجہ جو میں نے دیکھی اب یہاں پر آ کر، تو مجھے بہت اچھا اور بڑا پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ ہمیں بالکل امید نہیں تھی کہ ریحان اسکول یہاں پر اتنا کامیاب ہو جائے گا، وہ بہت کامیاب ہے۔ تو ہمارے جو گیسٹ ہیں قاسم صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں اور انہی کی زبانی ساری معلومات کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ اتنا مشکل سفر جو ہے وہ کیسے طے کیا، اور ان کے تجربات سے ہم کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ ہمارے دیکھنے اور سننے والے بھی دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں کہ کس طرح سے یہ سفر شروع کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ میں نے تھوڑا سا مختصر سا آپ کا تعارف کرایا، باقی ساری باتیں نہیں بتائیں، تو میری خواہش ہوگی، میں چاہوں گا کہ آپ مجھے اپنا تھوڑا سا نام، تعارف اور جو بھی ہے تھوڑا سا بتائیے تاکہ ہم اس گفتگو کو پھر تھوڑا سا آگے بڑھا سکیں۔ جی بالکل۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام قاسم علی ایجوکیشن والا ہے۔ ریحان اسکول سسٹم سے پہلے ایک عام قاسم علی تھا۔ ریحان اسکول سسٹم میں آنے کے بعد قاسم علی ایجوکیشن والا کا نام ملا، کتاب ملا۔ تو میں اسلام آباد سے ہی بلونگ کرتا ہوں، اور ریحان اسکول اسلام آباد کیمپس کی جو بلڈنگ ہے اس کو ہم نے ہی اوپن کیا، جیسا کہ بھائی نے، شعیب صاحب نے بتایا۔ تو شروع میں بہت سی مشکلات تھی ہمارے لیے کہ ایک فارمل سسٹم، عام لائف سے اٹھ کر ایک ڈیجیٹل ماحول میں آنا، کیونکہ عام ایک ماحول میں جو انسان رہتا ہے، اپنے کام کرتا ہے یا اسکولنگ سسٹم کو دیکھتا ہے، تو ایک ڈیجیٹل سسٹم میں آنے میں تھوڑی ہیزیٹیشن سی ہوتی ہے، کیونکہ اس سسٹم میں آپ کو تمام اکاؤنٹس پہ، سوشل میڈیا پہ آنا ہوتا ہے۔ ٹھیک۔ تو اس سسٹم کو اچھا بھی لگ رہا تھا، لیکن ایک نئی دنیا تھی، ڈیجیٹل دنیا تھی۔ تو اس میں ہمارے عمران بھائی ہیں جو CEO ہیں، ان کی بڑی سپورٹ تھی۔ انہوں نے ہمیں سارے کام اور اس کی اسکول بنانے کی سیٹنگز کے بارے میں ہیلپ کیا۔ میں بیسک مینٹیننس اور یہ ٹیکنیکل فیلڈ سے ہی ہوں، لیکن جو چیزیں یہاں پہ جیسے والز کی ڈیزائننگ اور کارپیٹنگ اور جتنا بھی یہ سسٹم سیٹ اپ کرنا تھا، اس کے لیے ہمیں عمران بھائی نے بہت سپورٹ کیا، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ اور آج ماشاءاللہ 2.5 سے 3 سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا کرم ہے، بہت سے لوگوں نے ہمیں جوائن کیا۔ اچھا، جب آپ یہاں پر آئے تھے اس وقت اس بلڈنگ کی کنڈیشن ایسی نہیں تھی تو کہ جس میں کوئی چیز شروع کر جاتی، تو آپ کو یہاں پہ جب یہ ٹاسک دیا گیا کہ جی یہاں پہ، تو آپ کو ظاہر ہے ابھی جیسے آپ نے ذکر کرا کہ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ ڈیجیٹل لائف جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، جب یہاں پر آپ آ گئے، آپ نے دیکھا، تو آپ کو تھوڑی کیا کنفیوژن ہوئی؟ آپ کو کیسا لگا کہ میں ایک بالکل الگ دنیا میں آ گیا ہوں؟ تو آپ کو کیا لگتا تھا اس وقت اپنے ذہن میں کہ میرے ساتھ کیا مشکلات ہو سکتی ہیں، یا میں کر سکوں گا یا نہیں کر پاؤں گا؟ ایسا کچھ تھا آپ کے ذہن میں؟ جی ویسا تو کوئی مشکلات تو نہیں تھی، کیونکہ ہمارا کام ہی شروع سے ٹیکنیکل فیلڈ میں تھا، لیکن اس سسٹم میں آنے کے بعد نئی چیز ہمارے لیے کیمرے کو فیس کرنا، کیمرے کے آگے بولنا۔ مختلف لوگ آ رہے تھے، کوئی لاہور سے، اسلام آباد سے، گجرات سے، ایبٹ آباد سے، مختلف علاقوں سے لوگ آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ یہاں کیمرے کو فیس کرنا، اور یہ ان چیزوں کو ذرا گھبراہٹ سی ہو رہی تھی کہ ہم پتہ نہیں لوگ ہمیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے، ہم کیسے لگ رہے ہیں، پتہ نہیں ہم بولیں گے تو کیسا لگے گا۔ لیکن آج وہ چیز ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ایک ڈیلی کی جو پریکٹس ہوتی ہے، چاہے ایک بچہ ہے یا ہم کر رہے ہیں یا کسی گیسٹ کے ساتھ، تو ڈیلی کی جو پریکٹس ہوتی ہے اس سے وہ ہیزیٹیشن ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ٹھیک۔
جب یہ آپ نے اسکول یہاں پر اسٹارٹ کیا تو مجھے بھی یاد ہے، میں بھی یہاں پر آیا تھا تو ادھر آبادی بھی بہت کم تھی اور ایک ماحول ایسا نہیں تھا کہ جہاں پہ اس چیز کو سمجھ سکیں. دوسری بات یہ کہ اس علاقے میں بارہ اسلام آباد کے علاقے میں اس اسکول کے بارے میں لوگوں کو بالکل بھی معلومات نہیں تھی، کہ ایک بالکل نئی چیز تھی اور لوگوں کو پتہ نہیں تھا کیا تھا. تو آپ کو ظاہر سی بات ہے کہ مشکلات آئی ہوں گی جب لوگ آپ کے پاس آتے تھے، آپ سے پوچھتے تھے کہ یہ جو کام آپ نے شروع کرا ہے یہ کیا ہے. پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے کیا ایسا ہے یہ؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ کا جو سوال ہے اس کے ہی مطابق لوگوں نے ہمارے ساتھ برتاؤ کیا. جیسے کہ آس پاس کے لوگ ہیں جو ہمارے اسکول کا بورڈ دیکھتے تھے کہ ہر بچہ کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ، تو ایسے کیسا پاسبل ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک بچہ ایک نارمل اسکول سے اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہے. تو آج جب باہر مختلف شہروں سے جو لوگ آئے ہیں ان کے بچوں نے سیکھا، اس کے رزلٹس دیے، اور ان کا جو پوسٹر ہے، جو ارننگ بورڈ ہے، وہ ہم نے جب اسکول کے باہر پیسٹ کیا تو دیکھ کر اب لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اب جب بچوں سے ملتے ہیں، ماحول دیکھتے ہیں، ان کے ساتھ انٹرویو وغیرہ کرتے ہیں تو ان کو واقعی اب کافی لوگوں نے انرول ہونا شروع کر دی ہے. ان کو پہلے یہ اس چیز کا علم نہیں تھا کہ بچہ کیسے کمائے گا. ظاہر اگر آپ کسی کو بولیں کہ 1 لاکھ روپے، تو ظاہر ہے آج کل کے دور میں جو لوگ 12 گھنٹے جاب کرتے ہیں ان کو بھی 1 لاکھ روپے کی آمدنی ہوتی ہے. جب آپ نے ایک ایسا بورڈ لگایا اور لوگوں کو یہ بتایا کہ ہر بچہ 1 لاکھ روپے کمائے گا، تو ظاہر ہے قدرتی بات ہے ان کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جی بچہ 1 لاکھ روپے کیسے کما سکتا ہے. تو ظاہر ہے پھر آپ نے جو کچھ کرا، بچوں نے جو بھی کچھ ارننگ کری اور آپ نے اس کو ڈسپلے کیا، لوگوں نے دیکھا تو ان کے موٹیویشن میں ایک اضافہ ہوا. تو آپ کیا لگتا ہے آپ کے جو بچے ہیں آپ کے پاس ابھی کتنے ایسے بچے ہیں جو ماشاءاللہ سے آپ کے ٹارگیٹ پہ پورے اترے ہیں اور وہ اچھی ارننگ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ ہمارے جو لیول 1 کے بچے ہیں وہ میکسیمم 10 سے 15 بچے ایسے ہیں جو پرانے ہیں. تو ماشاءاللہ جیسے ابو ذر سے ابھی بات ہوئی آپ کی، یہ تمام بچے انٹرنشپس کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں کو جو ACCL بک ہے ہماری وہ پڑھا کر ارننگ کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ کام کر رہے ہیں، کچھ انٹرنس پہ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگوں کو پڑھا کر ارننگ کر رہے ہیں. تو ڈفرینٹ کچھ گرافکس بنا کر ارننگ کر رہے ہیں. تو جو بچے پرانے ہیں لیول 1 کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، ایسے بچے ماشاءاللہ ہر ماہانہ جو ہے ڈفرینٹ کام کر کے اپنی ارننگ کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے ابھی ذکر کرا کہ لیول 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد بچے اس قابل ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی ارننگ اسٹارٹ کر دیں، چاہے وہ تھوڑی لیول پر ہو یا بہت زیادہ ہو. وہ تو جتنی محنت کرتے جائیں گے، جتنی محنت کریں گے. اور سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ اپنی فی پے کر لیتے ہیں، اپنے گھر والوں پہ وہ برڈن نہیں رہتا. لیول 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد اپنی وہ فی خود دے رہے ہیں، اور اس کے بعد جتنی بھی محنت کرتے ہیں اس کا پلس ہی ہوتا ہے. انشاءاللہ رزلٹس اچھے ہی آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیے کہ لیول 1 جس کا ذکر ہم سن رہے ہیں اور آپ نے بھی کرا، لیول 1 کتنے عرصے میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے، پہلا سوال. اور اس کے ساتھ ہی کہ کیا کوئی خاص ایج گروپ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لیول 1 میں اسی اسٹیج پہ کرے یا اسی ایج میں کرے؟ جی بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارا ایک سٹارٹ میں جو ایڈمیشن ہوتا ہے اس میں ACCL بک ہے ہماری، فاؤنڈیشن لیول بک. اس کو 6 منتھ کی وہ بک ہے. اس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی بچہ لیول 1 میں انرول ہوتا ہے. تو لیول 1 کا جو ٹائم ہے وہ 1 سال کا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر بچہ 1 سال یہ کام کر لے تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو جائے اور اپنے گھر والوں کو کچھ سپورٹ کر سکے اور اپنی جتنے بھی چیزیں ہیں، اپنے جو بھی اخراجات ہیں، جو بھی چیزیں وہ پورے کر سکے. جی بالکل. اور اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ پھر فیلڈ بہت وسیع ہے، جتنا کرتے جائیں گے ملتا جائے گا. تو 1 سال کے کرنے کے بعد آپ کا جو سیکنڈ لیول شروع ہوتا ہے اس میں کیا چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں بچے کا دلچسپی بھی قائم رہے اور اس کو کچھ ارننگ بھی ہوتی رہے؟ جی بالکل، بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اور میں آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کر لوں جی ضرور. کہ 1 سال کا جو ہے ارننگ کا، اس سے پہلے بھی ایک چھوٹا منی میں آپ کو بتاؤں جو ہمارا خود کا تجربہ ہے. جو ACCL بک ہے وہ پڑھانے کے بعد کم سے کم 5,000 یا 10,000 روپے بھی کما سکتے ہیں. جو بچے زیادہ اس میں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ اپنی بک کمپلیٹ کرنے کے بعد 5 یا 10,000 روپے بھی سٹارٹ کر رہے ہیں. اور ہمارے اس سکول میں ہی موجود ہیں وہ بچے ماشاءاللہ سے جو اپنی وہی ACCL بک ہی پڑھا کر اپنی
5 سے 10 ہزار روپے اس میں بھی کما رہے ہیں. باقی جو ٹاسک ہے ہمارا لیول 1 کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پراپر ارننگ سٹارٹ کرتا ہے وہ تو 1 سال بعد ہی ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے جو ACCL ہے اس کو 6 منتھ میں کمپلیٹ کرنے کے بعد ہی وہ 5 سے 10 ہزار روپے کمانا شروع کر دیتے ہیں. جیسے کسی بھی بچے کو آن لائن وہ پڑھا کر ہی کمانا شروع کر آن لائن شروع کر دیں, بچوں کو اس کی جو بھی بک ہے اس کو مطابق پڑھانا شروع کر دیں, جو انہوں نے سیکھا ہوتا ہے وہ دوسروں کو سکھا کر اپنی ارننگ سٹارٹ کریں. اور اس طرح ان کی بھی تھوڑی سی پریکٹس زیادہ ہوتی جاتی ہے, بولنے کی, سوچنے سمجھنے کی تمام صلاحیتیں. تو اس کے لیے کوئی خاص ایج, کوئی میرا جو سوال تھا کہ کوئی خاص ایج گروپ یا کوئی ایسی خاص ایج ہوتی ہے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے کو اس وقت سٹارٹ کرنا چاہیے لیول 1, اور یہ آپ کی جو ACCL کی بک ہمارا جو ہے ریکوائرمنٹ ہے 8 سے 9 سال کی جو سٹارٹ ایج ہے, 8 سے لے کے 9 سال تک کے بچے کو, اس سے کم نہ ہو, اس سے کم نہ 9 سال 8 سے 9 سال کی ایج ہو, اس میں ہم ایڈمیشن لیتے ہیں. وہ آپ لیول 1 کے لیے کرتے ہیں ACCL جو سٹارٹ ہمارا ایڈمیشن جو آپ کا ایڈمیشن ہے, اس کے بعد پھر وہ جتنا چاہے لیول اپنے اس میں, ہاں جی, اس میں جتنا بھی ہے سٹارٹ ایج 8 سے 9 سال ایج ہونی چاہیے. اچھا, یہاں ظاہر ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں یہ کام پہ اسکول شروع کرا اور بہت اچھے پیمانے پہ اور بہت اچھے لیول پہ اب آپ کا ماشاءاللہ اسکول آ گیا ہے. تو کیا آپ کو یہاں پہ کچھ ایسی مشکلات یا کچھ ایسے لوگوں کی طرف سے یا علاقائی سطح پہ یا دوسرے لیول پہ کوئی ایسی رکاوٹ کبھی آئی؟ نہیں, الحمدللہ آج تک نہیں آئی کوئی رکاوٹ. اور علاقے کے, محلے کے بچے اور بڑے آتے ہیں یہ ساری چیزیں دیکھ کے آپ سے پوچھتے ہیں؟ شروع میں نہیں آ رہے تھے, لیکن اب کافی جو بچے باہر سے شہروں سے, میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان لوگوں کو دیکھ کر اور ارننگ بورڈز کو دیکھ کر اب لوگ کافی آنا انرول ہونا شروع ہو گئے ہیں, کافی ایڈمیشن ہو چکے ہیں. آپ کے پاس اس وقت جو یہاں پر بچے ہیں وہ مجھے بتائیں گے کہ کس شہر سے, کس شہر سے آئے ہیں, تاکہ دوسرے دیکھنے اور سننے والوں کو بھی اس چیز کا پتہ چلے. سب سے پہلے آپ کی بات کٹ رہی ہے, سوری, ابو ذر ہیں ہمارے چکوال سے, ماشاءاللہ, جن کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کا انٹرویو بھی ہوا, بات چیت ہوئی. اس کے علاوہ گجرات سے ہیں, کراچی سے ایک فیملی شفٹ ہوئی تھی, وہ تو سٹارٹ میں ہی آ گئے تھے, تقریباً سال سے اوپر ہی ہو گیا ان کو. تو مختلف شہروں سے, ایبٹ آباد سے ہیں, کافی لوگ زیادہ تر باہر سے شفٹ ہوئے ہیں. یعنی اسکول کی وجہ سے اور بچوں کے تعلیم کی وجہ سے اور یہ ساری چیزیں AI کو سیکھنے کی وجہ سے آس پاس کے جتنے بھی سٹیز ہیں وہاں سے لوگ موو کر کے یہاں پر آ گئے تاکہ اپنے بچوں کو ایک بہتر تعلیم دلا سکیں اور بہتر مستقبل دلا سکیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے قاسم کہ یہاں پر AI میں آنے کے بعد بچوں کا فیوچر آپ کو لگتا ہے کیا؟ بچوں سے جب آپ کی بات ہوتی ہے, آپ بچوں کو دیکھتے ہیں, ان سے سنتے ہیں, تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں, فیوچر میں کیا بننا چاہتے ہیں؟ جی بالکل, ہم نے اس ماحول میں بیٹھ کے شروع میں ہمارے ذہن میں کافی سوالات آتے تھے کہ کیا لوگ یہ کر پائیں گے, کیونکہ ہمیں خود سمجھنے میں تھوڑا سا ٹائم لگا. ٹھیک ہے, تو شروع میں یہ سوالات ہمارے ذہن میں آتے تھے کہ کیا لوگ یہ کر پائیں گے. 1 لاکھ ماہانہ تو ایک الگ بات ہے, کیونکہ زندگی کے ساتھ پیسہ بھی ضروری ہے بالکل, لیکن یہ جو ٹاسک ہیں اور یہ کیا سسٹم ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. لیکن آج ان بچوں کا اتنا کانفیڈنس اور ان کی سیکھنے کی صلاحیت اور ویڈیو ایڈیٹنگ, گرافکس جو بچے آج کل بنا رہے ہیں, ان کو دیکھ کے ہم خود حیران ہوتے ہیں کہ جب ہم اس ایج میں تھے تو ہمیں تو ان چیزوں کے بارے میں علم ہی نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ماشاءاللہ بہت اچھے رزلٹس ہیں کہ بچے بہت زیادہ کانفیڈنس ہیں, اور ان سے کوئی کسی قسم کا بھی سوال پوچھا جائے تو فوراً سے کہیں گے کہ ChatGPT اوپن کریں اور اس میں یہ ٹائپ کریں, اس کو پرومپٹ دیں, تو ابھی آپ کو ہر چیز کا جواب مل جائے گا. جی بالکل, میں نے جیسے ابھی بات کی تھی تو مجھے بہت اچھا لگا تھا, بہت خوشی ہوئی تھی یہ جان کے کہ ہمارے پاس ایک ایسا ٹول موجود ہے, لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے, یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس کو ابھی استعمال نہیں کر رہے ہیں. لیکن کافی حد تک بچے ابھی اس چیز کو سمجھ چکے ہیں اور اس طرف آنا بھی چاہتے ہیں, اور والدین بھی چاہتے ہیں کہ اب جو ایک روایتی تعلیم تھی اس سے ہٹ کے بھی جو ہے یہ کرا جائے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریحان اسکول جس کے ساتھ آپ ماشاءاللہ سے اتنے ٹائم سے وابستہ ہیں, کیا کس حد تک اپنا کردار ادا کر رہا ہے اس سارے سسٹم کو چلانے میں, بچوں کی تعلیم میں, بچوں کو ارننگ کی طرف لانے میں, کس حد تک ریحان اسکول جو ہے اس میں آپ کو کامیاب نظر آتا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلے جو آپ نے ٹریڈیشنل اسکول کی بات کی, تو ہم
کو برا نہیں کہتے. ٹھیک ہے. آپ کے بیسک کے لیے بہت ضروری ہے وہ بھی, لیکن فیوچر کے لیے اور آنے والے وقت کے لیے جاب کا محتاج, اور آپ نے ڈگری لے کر جاب ہی کرنی ہے, تو ریحان اسکول میں فارمل جو تعلیم ہے نا, اس کو برا نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہاں پہ آپ کو بچوں کو کانفیڈنس سکھایا جاتا ہے, اور فیوچر کا جو اے آئی ہے فیوچر میں, تو اس کی ہی تعلیم دی جاتی ہے تاکہ آنے والے دور میں کوئی بھی پیچھے نہ رہے. اور دوسرا یہ ہے کہ جاب سے رہائی ہے یہاں پہ, آپ کو خود کا بزنس کیسے بنانا ہے, خود اپنا کام خود کیسے کرنا ہے, اور اپنے ہی گھر میں کیسے کرنا ہے تاکہ کسی کی محتاجی نہ ہو, کوئی جاب نہ کرے. جی بالکل ایسے ہی ہے. جو میں نے ابھی تک دیکھا سمجھا ساری باتوں سے وہ نکالا کہ ریحان اسکول کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ ہم کسی بھی تعلیم کو, جو روایتی تعلیم ہے یا کسی بھی حوالے سے کسی بھی طرح کی تعلیم ہے, اس کو ہم برا نہیں کہتے, نہ ہمیں کہنا چاہیے, وہ بھی سیکھنے کا ایک ذریعہ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس تعلیم کو سیکھنے کے بعد بھی ہمارا جو ٹارگیٹ ہوتا ہے وہ ایک اچھی جاب ہوتی ہے. تعلیم حاصل کرنے کے بعد ہمیں کچھ ارننگ کرنی ہوتی ہے, کچھ گھر والوں کی سپورٹ ہوتی ہیں, کچھ اپنی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں. تو جو کام ہم نے آج سے 10 سال 15 سال بعد یا 20 سال بعد کرنا ہے, تو کیوں نہ ہم وہ کام سال 1.5 سال 2 سال 3 سال میں ہی شروع کر دیں, اور اس کے ساتھ اپنی تعلیم بھی رکھیں. کیا یہ میری بات درست ہے جو میں نے اپنا نتیجہ نکالا ہے؟ جی بہت درست ہے آپ کی بات, کیونکہ آپ کا بچہ اگر اپنی ارننگ خود کر لے, اپنا خود کما بھی لے, سیکھنے کے ساتھ ساتھ کمانے کا عمل بھی جاری رکھے, تو ریحان اسکول سسٹم کا یہ ہے کہ جو لوگ ہمارے ساتھ 8 سال گزاریں گے, کم سے کم انہوں نے 28 کروڑ روپے کما کر ریحان اسکول سے باہر نکلنا ہے. تو جو 28 کروڑ روپے کما لے گا, اس کو کسی جاب کی ضرورت نہیں ہے, وہ اپنا بزنس اور اپنا جو بھی ہے اسٹارٹ اپ وہ بنا لے گا, تو اسے کسی جاب کی یا کسی چیز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی. بالکل میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ جو چیز ہم نے بیسیکلی تعلیم کا ہمارا مقصد ایک یہ بھی ہوتا ہے تعلیم حاصل کرنے کا کہ ہم نے کوئی اچھی جاب کرنی ہے, کوئی اچھا کام کرنا ہے. تو جو چیزیں ہم نے کرنی ہیں وہ کرنی ہیں تعلیم حاصل کرنے کے 10 سے 15 سال کے بعد. تو ریحان اسکول آپ کو 2 سے 3 سال 4 سال میں, جیسے انہوں نے کہا کہ 8 سال کے اندر 28 کروڑ روپے اگر کما لیتا ہے, تو 8 سال میں تو اگر آپ انٹر کرتے ہیں, کوئی دوسری ڈگری لیتے ہیں, اس کے بعد آپ نے جاب شروع کرنی ہے, اور جاب شروع کرنے کے بعد اپنی ارننگ کا سفر اسٹارٹ کرنا ہے. یہاں پر آپ جو ہے 8 سال میں ہی وہ کام شروع کر سکتے ہیں. تو یہ ریحان اسکول کا جو ایک خاص ٹارگیٹ ہے, ایک مقصد ہے, وہ یہی ہے کہ جو میری سمجھ میں جو آیا ہے کہ جو کام آپ نے 10 سال 15 سال کے بعد کرنا ہے, وہ کیوں نہ آپ 2 سال سے 3 سال میں شروع کر دیں. تو اس میں جو یہاں کے قاسم صاحب ہیں جو یہاں پہ چلا رہے ہیں, ماشاءاللہ سے بہت اچھے طریقے سے اس پورے ادارے کو میں نے وزٹ کرایا, دیکھا ہے, انہوں نے بہت اچھا سیٹ اپ بنایا ہے. تو قاسم میں پوچھنا یہ چاہوں گا مزید آپ سے کہ کیا لگتا ہے آپ کو کہ مزید اس میں کتنی گنجائش ہے کہ آپ اس کو مزید بہتر کر سکیں؟ کچھ ایسا لگتا ہے آپ کا, کوئی مشورہ, کوئی ایسی چیز؟ جی بالکل. میں آپ کا سوال کس طرف تھا کہ جو ہم بچوں کو جو کچھ آلریڈی جو سکھا رہے ہیں اس میں مزید بہتری کے لیے, اور کچھ ایسی خواتین کو بھی جو گھریلو خواتین ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے, تو آپ کو کیا لگتا ہے اس میں کتنی گنجائش ہے کہ مزید اس میں مواقع پیدا کیے جا سکیں؟ جی مواقع, آپ کا سوال بہت اچھا ہے, میں تھوڑا سا گائیڈ کر دیتا ہوں. جیسے خواتین کے لیے ہم نے ایک ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو 2 منتھ کا ہے. تو 2 منتھ میں جو گھر بیٹھی خواتین جو اسکرولنگ کرتی ہیں ٹک ٹاک لائک فیس بک, تو اس کو اسکرول کرتے کرتے ٹائم ہی ضائع ہو رہا ہے, بالکل وقت کا ضیاع ہو رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ ان کے لیے ہم نے 2 منتھ کا ٹیچر ٹریننگ پروگرام شروع کیا ہے, جس کو ہمارے پاس آ کر سیکھ سکتے ہیں. تو اپنی بیسک ارننگ بھی کر سکتی ہیں اور اے آئی کا استعمال بھی کر سکتی ہیں شارٹ ٹائم میں. بالکل ٹھیک بات یہ ہے کہ 2 مہینے کو ایک بہت ہی چھوٹا سا مختصر سا ٹائم ہے, لیکن یہ 2 مہینے کی ٹریننگ لینے کے بعد آپ اپنی فیملی کے لیے, اپنے گھر کے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا کردار ادا کر سکتے ہیں, اور آپ بچوں کی تربیت میں, ان کی تعلیم میں سپورٹ کر سکتے ہیں. تو ایسی وہ خواتین جو صرف گھر میں بیٹھ کے اپنا ٹائم اور اپنا وقت صرف ڈرامے یا اس میں کرتی ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ 2 مہینے کی یہاں سے ٹریننگ لیں,
اور اپنے بچوں کے ساتھ اپنے جو بھی گھر کے معاملات ہیں ان میں سپورٹنگ ایک کردار ادا کریں. تو 2 مہینے بہت معمولی سا ٹائم ہوتا ہے. تو قاسم آپ کیا پیغام دیں گے تمام خواتین کو کہ ان کے لیے کوئی ایج کا کوئی تعلیم کا ہونا کوئی ضروری ہے, یا وہ کسی بھی ایج اور کسی بھی تعلیم کی خواتین اس طرف آ سکتی ہیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے آپ کا. ہمارا جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس کی سٹارٹ ایج ہے 18 سال. جو 18 سال کے بچے ٹائم برباد کرتے ہیں بازاروں میں گھومنا یا اپنے گھر میں فری رہتے ہیں, ان سے لے کر جو ہماری بہنیں گھر میں اپنے ہاؤس وائف ہیں ان کے لیے ہے, وہ اپنا ہمارے پاس آئیں یا ہمارے آن لائن کو جوائن کریں. تو 2 منتھ کا جو ٹیچر ٹریننگ پروگرام ہے اس سے آپ بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں. اپنے گھر بیٹھے ہی اپنی ارننگ کر سکتے ہیں, اپنے لائف کو کس طرح بہتر بنانا ہے, کانفیڈنس کیسے بلڈ کرنا ہے, لوگوں سے نیٹ ورکنگ کیسے کرنی ہے, اس طرح کے مواقع وہ سیکھ سکتی ہیں. اور سب سے بیسٹ یہ وہ ہے کہ اپنے وقت کو جو ضیاع کریں گی اسی وقت کو استعمال کر کے اپنے آپ کو بہتر بنا سکتے ہیں, اپنے ارننگ میں اضافہ کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کی تربیت میں ایک اچھا کردار ادا کر سکتی ہیں. چیزوں کے بارے میں معلومات ہوگی تو بچوں کو بھی وہ چیزیں سکھائی جا سکتی ہیں, وہی تعلیم سیکھ کر اپنے بچوں کو سکھا سکتی ہیں. شروع سے بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ نے ابھی جیسے کرا کہ 2 مہینے کا آپ کا ٹیچر ٹریننگ کا کورس ہے, کیا یہ صرف آن لائن ہے یا فزیکلی بھی آپ کے پاس آ کر یہاں پر بھی کچھ اس کی کلاسز ہوتی ہیں, اور اگر ہوتی ہیں تو ان کی ٹائمنگز وغیرہ کے حوالے سے کچھ تھوڑا سا بتائیے تاکہ تمام لوگ دیکھ سکیں اور پھر آپ سے رابطہ بھی کر سکیں؟ جی بالکل, فزیکل بھی ہمارے پاس آ سکتے ہیں اور آن لائن بھی ہیں. آن لائن کا جو ہے پروسیس وہ بھی 2 گھنٹے کا ہوتا ہے, 1 گھنٹہ پڑھنا اور 1 گھنٹہ پریکٹس کا ہوتا ہے. سیم فزیکل میں بھی یہی ہے, 1 گھنٹہ پڑھنا ہوتا ہے ڈیلی اور 1 گھنٹہ پریکٹس ہوتی ہے. 2 گھنٹے صرف دینے ہوتے ہیں, چاہے وہ دن میں کسی ٹائم بھی 5 بجے تک آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں کہ 2 گھنٹے ہی ہمارے پاس آئیں. اگر شروع میں کوئی مسائل ہیں تو 1 گھنٹہ ہمارے پاس پڑھ کر اپنے گھر میں جا کر پریکٹس بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیلی 2 گھنٹے ہی دینے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ لمبا چوڑا ٹائم نہیں ہے ہمارا. تو بہت خوشی کی بات ہے اور بہت اچھا وہ ہے کہ آپ جو ہے نا صرف 2 گھنٹے نکال کے اپنے زندگی کے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے اور اپنے آنے والے مستقبل کے لیے ان کے ساتھ مل کر ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی تیاری کر سکتی ہیں, ایک اچھی مدر بن سکتی ہیں. اچھا قاسم, میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے آپ نے کہا کہ گھریلو خواتین بھی ہوتی ہیں, تو کیا اے آئی میں کچھ ایسے ٹولز بھی ہیں جن کو خواتین ویسے اگر استعمال کرنا چاہیں گھر میں, جو آپ کی نالج میں ہیں کہ وہ اگر اپنے گھر میں رہتے ہوئے استعمال کرنا چاہیں, جس سے اپنے گھر کے معاملات سے جو ہیں ان کو جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکیں؟ جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. لوگوں کی نالج میں ہونا چاہیے اور ہر گھر میں تقریباً وہ پہنچ چکا ہے وہ ٹول جس کا نام ہے چیٹ جی پی ٹی اور ڈیپ سیک. یہ ایسے ٹول ہیں ان سے تمام قسم کے سوالات آپ کر سکتے ہیں. جیسے کہ آپ کو کوئی سوال نہیں آ رہا, بچوں کا سوال حل کرنا ہے, تو اس کی پکچر آپ چیٹ جی پی ٹی کو دیں تو وہ اس کے ہر زبان میں آپ کی مدد کر سکتی ہے, آپ کا کویشچن سولو کر سکتی ہے. اب اگر کوئی گھر میں کوئی میڈیسنس پڑی ہیں تو اس کی فوٹو اگر دیں, اس سے ہیلپ لینا چاہیں, اور کوئی بھی چیز سیکھنا چاہیں تو کوئی مشورہ کرنا چاہیں تو اس میں دونوں طریقے سے اس سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اس کو میسج بھی کر سکتے ہیں. دونوں طریقے سے وہ آپ کے مسئلے حل کریں. یہ ایک خاص اے آئی ٹول ہے جو ہر قسم کا جواب دے سکتا ہے اور ہر زبان میں دے سکتا ہے. قاسم کی بات سے مجھے بہت اچھا لگا اور میں تمام اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہوں گا کہ چیٹ جی پی ٹی ایک ایسا ٹولز ہے جس کو کوئی بھی شخص گھر کا ہو, باہر کا ہو, بچہ ہو, بڑا ہو, اس کو استعمال کر سکتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. خاص کر کے وہ خواتین بھی جو گھر میں رہتی ہیں اور گھر میں کوئی بھی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے کبھی کبھی کسی میڈیسن کے حوالے سے یا کسی چیز کے حوالے سے, تو آپ چیٹ جی پی ٹی کا استعمال سیکھیں اور اس سے فائدہ اٹھائیں. جب آپ اس کو تھوڑی سی پریکٹس کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس پوری دنیا کا ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. آپ اس سے گھر بیٹھے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بجائے آپ کسی سے پوچھیں, کسی اور سے معلومات کریں. تو مجھے قاسم آپ سے بات کر کے اچھا لگا, بہت خوشی بھی ہوئی, اور مجھے خاص کر کے جو آپ نے اتنا اچھا سیٹ اپ لگایا, اتنی محنت کر کے اس سیٹ اپ کو بنایا ہے ریحان اسکول کو, یہ سب کچھ دیکھ کے بہت اچھا لگا. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں اور آپ کے قیمتی وقت کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے مصروف ٹائم میں سے میرے لیے اتنا ٹائم نکالا. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے. ہمیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے سر.
ہمیں بہت اچھا لگا کہ آپ نے ہمارے اسکول کو وزٹ کیا. بہت اچھا لگا آپ کے ساتھ گپ شپ لگا کر. بہت شکریہ سر. جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.